بیٹے اور روح القدس کے نام سے خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے تکوین باب 43۔ یعقوب کے بیٹوں کا دوسرا سفر۔ اور زمین پر بڑا سخت کال تھا، اور جب وہ غلہ جو وہ مصر سے لائے تھے کھا چکے تو ان کے باپ نے ان سے کہا کہ پھر جاؤ اور ہمارے لیے تھوڑا غلہ خرید کے لاؤ۔ تب یہودا نے اسے کہا کہ اس مرد نے تاکید سے ہمیں کہا تھا کہ تم بغیر اس کے کہ تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہو میرا منہ نہ دیکھو گے، اس لیے اگر تو ہمارا بھائی ہمارے ساتھ بھیجتا ہے تو ہم جائیں گے اور تیرے لیے غلہ خرید کر لائیں گے، اور اگر تو نہ بھیجے تو ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ اس مرد نے ہم سے کہا کہ جب تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو تم میرا منہ نہ دیکھو گے۔ تب اسرائیل نے کہا کہ تم نے مجھ سے بدی کیوں کی کہ اس مرد سے کہا کہ ہمارا ایک اور بھائی ہے؟ وہ بولے کہ اس مرد نے ہمارا اور ہمارے گھرانے کا حال پوچھا کہ کیا تمہارا باپ اب تک زندہ ہے؟ کیا تمہارا کوئی اور بھائی ہے؟ تو ہم نے اس کی بات کے موافق اسے بتایا۔ ہم کیا جانتے تھے کہ وہ ہمیں کہے گا کہ اپنے بھائی کو لے آؤ۔ تب یہودا نے اپنے باپ اسرائیل سے کہا کہ لڑکے کو میرے ساتھ بھیج کہ ہم اٹھیں اور جائیں، تاکہ ہم اور تو اور ہمارے سب بچے زندہ رہیں اور مر نہ جائیں، اور میں اس کا ضامن ہوں کہ تو میرے ہاتھ سے اسے طلب کرنا۔ اگر میں اسے تیرے پاس نہ لاؤں اور تیرے سامنے نہ بٹھاؤں تو میں ہمیشہ تیرا گنہگار رہوں گا، کیونکہ اگر ہم دیر نہ کرتے تو اب تک دوبارہ واپس آ گئے ہوتے۔ تب ان کے باپ اسرائیل نے انہیں کہا کہ اگر یہ ایسا ہی ہے تو یوں کرو کہ اس ملک کے عمدہ میووں میں سے اپنے بوروں میں رکھ لو اور اس مرد کے لیے ہدیہ لے جاؤ، کچھ روغن بلسان، کچھ شہد، کچھ نکت، کچھ دھنا اور پستہ اور بادام، اور دگنی نقدی اپنے ساتھ لو، اور وہ نقدی جو تمہارے بوروں کے منہ میں رکھی ہوئی آئی اپنے ساتھ لے جاؤ، شاید کہ یہ غلطی سے ہوا ہو۔ اپنے بھائی کو بھی لو، اٹھو اور پھر اس مرد کے پاس جاؤ، اور خدائے قادر اس مرد کو تم پر مہربان کرے تاکہ وہ تمہارے بھائی اور بنیامین کو چھوڑ دے۔ اگر میں بیٹوں سے محروم رہوں تو رہوں۔ تب انہوں نے وہ ہدیہ لیا اور دگنی نقدی اپنے ساتھ لی اور بنیامین کو بھی ساتھ لیا، اور اٹھے اور مصر کو اترے اور یوسف کے آگے جا کر کھڑے ہوئے۔ جب یوسف نے بنیامین کو ان کے ساتھ دیکھا تو اس نے اپنے گھر کے داروغہ سے کہا کہ ان مردوں کو گھر میں لے جا اور کچھ ذبح کر کے کھانا تیار کر، کیونکہ یہ مرد دوپہر کو میرے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اس نے جیسا یوسف نے فرمایا تھا کیا اور انہیں یوسف کے گھر میں لایا۔ تب وہ ڈرے کہ یوسف کے گھر میں لائے گئے، اور انہوں نے کہا کہ نقدی کے سبب سے جو ہمارے بوروں میں گئی ہم یہاں لائے گئے ہیں، تاکہ وہ ہمارے لیے ایک بہانہ ڈھونڈے اور ہم پر سختی کرے اور ہمیں پکڑے اور غلام بنائے اور ہمارے گدھوں کو چھین لے۔ تب وہ گھر کے داروغہ کے پاس آئے اور گھر کے دروازے پر اس سے کہنے لگے، جناب برائے کرم ہماری بات سنیے۔ پہلی مرتبہ جب ہم غلہ خریدنے آئے تھے تو یوں ہوا کہ جب ہم نے منزل پر اتر کے اپنے بوروں کو کھولا تو دیکھا کہ ہر ایک کی نقدی اس کے بورے کے منہ میں ہے۔ ہماری نقدی پوری تھی، لہٰذا ہم اسے واپس لائے، نیز ہم اور نقدی بھی غلہ خریدنے کو لائے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ ہماری نقدی کس نے ہمارے بوروں میں رکھ دی۔ اس نے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، نہ ڈرو، تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے بوروں میں تمہیں خزانہ دیا۔
तुम्हारी नकदी मुझे मिल चुकी। फिर वो शमाउन को उनके पास निकाल लाए और उसने उन मर्दों को यूसुफ के घर में लाकर पानी दिया और उन्होंने पाँव धोए और उसने उनके गदहों को चारा डाला। फिर उन्होंने यूसुफ के लिए, जिसे दोपहर को आना था, हदिया तैयार किया, क्योंकि उन्होंने सुना कि वो वहीं खाना खाएगा। और जब यूसुफ घर में आया तो वो हदिया जो उनके पास था वो अंदर लाए और ज़मीन तक उसके आगे झुके। उसने उनकी खैरो आफियत पूछी और कहा कि क्या तुम्हारा बूढ़ा बाप, जिसका जिक्र तुमने किया था, अच्छी तरह से है? क्या वो अब तक जिंदा है? उन्होंने जवाब में कहा कि तेरा खादिम, हमारा बाप खैरियत से है और हनूज जिंदा है। फिर वो झुककर उसका अदब बजा लाए और उसने अपनी आंख उठाई और अपने भाई बिन्यामीन, अपनी माँ के बेटे को देखा और कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा भाई, जिसका जिक्र तुमने मुझसे किया, यही है? और कहा, ऐ मेरे फर्जंद, खुदा तुझ पर मेहरबानी करे। तब यूसुफ ने जल्दी की, क्योंकि उसका दिल अपने भाई के लिए भर आया और उसने चाहा कि वो रोए, और वो कमरे में गया और रोया। तब उसने मुंह धोया और बाहर निकला और अपने आप को जब्त किया और कहा कि खाना लाओ। और वो उसके लिए और उनके लिए और मिस्रियों के लिए, जो उसके मेहमान थे, अलग अलग खाना लाए, क्योंकि मिस्र के लोग इब्रानियों के साथ खाना नहीं खाते। मिस्री उसे मकरूह जानते हैं और वो उसके सामने अपने अपने रुतबे के मौफिक बिठाए गए। तब वो तज्जुब से एक दूसरे को देखने लगे और उसने अपने आगे से काबियाँ उन्हें दीं, लेकिन बिन्यामीन का हिस्सा 5 गुना था और उन्होंने उसके साथ पिया और खुश हुए। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।